اردو کی تاریخ کا جب مطالعہ کیجیے گا تو دو علاقہ ہمارے سامنے ہمیشہ آتا رہے گا، ایک شمال ہند کا علاقہ، ایک دکنی کا یعنی جنوب ہند کا۔ اور شمال اور جنوب دونوں کون سا علاقہ ہے اس سے ہم لوگ واقف ہیں کہ اوپر کا جو بھی حصہ ہے وہ شمال کا ایک حصہ ہے اور نیچے کا حصہ رہے گا وہ جنوب کا حصہ رہے گا۔ اور شمال میں کیونکہ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں اس لیے شمال ہند کا علاقہ کہیں گے، اور چونکہ جنوب نیچے کا حصہ اور ہم ذکر کریں گے شمال کا اس لیے جنوب کا، اس لیے جنوب ہند کا علاقہ۔ اور جو اس علاقے میں جو ادب لکھا گیا وہ اس علاقے کے نسبت سے مطالعہ کرتے ہیں ہم لوگ، سمجھے؟ تو شمال ہند کا، اس کے بعد جنوب ہند کا، یہ ساری باتیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ اب ہم لوگ شمال سے دھیرے دھیرے سفر کرتے ہوئے جنوب کی طرف جائیں گے، اس سے پہلے تاریخی پس منظر کو جاننا ضروری ہے۔ ہم بار بار آپ کو تاریخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ اس لیے کہ جس زمانے میں ہم لوگ مطالعہ کر رہے تھے، جس زمانے میں پڑھ رہے تھے، اس میں یہ اردو تو پڑھتے تھے لیکن جغرافیائی علاقہ اور تاریخ سے بہت کم واقفیت ہوا کرتے تھے۔ یہ اپنے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور بھی سارے بچے بہت سارے ایسے ہوں گے جو تاریخی اعتبار سے اتنی زیادہ واقفیت نہیں ہوگی یا جغرافیائی علاقے سے واقفیت نہیں ہوگی، بلکہ یوں ہی کتابوں سے وہ اردو پڑھ لیا کرتے۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ آپ تاریخی اعتبار سے بھی واقف ہو جائیں اور جغرافیائی طور پہ بھی آپ ان علاقوں کو سمجھ سکیں تاکہ آپ کو اردو کا سمجھنا بہتر ہو جائے۔ چلیے تو اب ہم لوگ تھوڑی سی تاریخ کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اردو کا ابتدائی زمانہ کے بارے میں کہاں سے اردو کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ دو علاقہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک تو یہ شمال کا علاقہ، جنوب، یہ دونوں سے ہمیں مطلب ہے کیونکہ ہم لوگ شمال سے سفر کرتے ہوئے جنوب کی طرف آئیں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے سندھ کا یہ جو علاقہ ہے اس طرف کا سندھ کا علاقہ میں عرب کا ایک سپہ سالار آتا ہے اور سندھ کو فتح کرتا ہے، اور وہ زمانہ ہوتا ہے 712 کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی 712 عیسوی میں۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں عرب سے ایک چھوٹا ایسا بچہ کہہ لیجئے، ایک سپہ سالار، بہت نوخیز عمر کا، کم عمر کا بچہ، وہ ہندوستان آتا، سندھ کے علاقہ کو فتح کر لیتا ہے، اور اس زمانے کا جو راجہ تھا ہندوستان کا جس کا نام تھا راجہ داہر۔ تاریخ کو اچھے سے سمجھتے چلیے گا، بہت مزہ آئے گا۔ راجہ داہر یعنی جس ٹائم، اور اس سپہ سالار کا نام تھا محمد بن قاسم۔ تو محمد بن قاسم جب سندھ میں داخل ہوتا ہے اور جب ہندوستان کو فتح کرتا ہے سندھ کا علاقہ کو، تو اس زمانے میں جو راجہ تھا اس کا نام تھا راجہ داہر۔ اور 712 عیسوی میں محمد بن قاسم سندھ کے علاقہ کو فتح کرتے ہیں، اور جب فتح کرتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ جو ان کے ساتھ جو زبان آتی ہے وہ زبان آتی ہے عربی زبان، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ سندھ کا علاقہ ہے، اور جو فوج میں جو لوگ شامل تھے جو محمد بن قاسم کے ساتھ آئے تھے ان کی زبان عربی زبان تھی، اور جب سندھ میں آتے ہیں تو سندھ کو فتح کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ فاتح اور مفتوح قوم میں دونوں میں وابستگی ہوتی ہے، میل جول بڑھنے کی وجہ سے زبانوں کے ادلا بدلی ہونا لازمی ہے۔ یعنی فاتح قوم مفتوح قوم پہ اپنے اثرات مرتب کرتی ہے، اور مفتوح قوم وہ بھی
فاتح قوم پہ اپنے اثرات مرتب کرتی ہے، یعنی ایک دوسرے پر اثرات مرتب کرتی ہی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، دونوں قومیں، جو جیت چکے ہیں وہ قوم یا جو قوم ہار چکی ہے، وہ دونوں تہذیبی طور پہ اور سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، کسی بھی طور پہ ایک دوسرے سے کو اثر انداز کرتی ہی کرتی ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہوا، لوگ عربی زبان میں تھے، اور مقامی زبان کیا تھی؟ اب تک ہم لوگ پڑھے مقامی زبان کیا تھی اس زمانے، یعنی اپبھرنش کی بولی تھی، پراکرت کی بولی تھی یہاں، مقامی زبان۔ اب دیکھیں آریہ بھی جس وقت آئے تھے اس وقت بھی جو زبانیں یہاں جو مشہور مقبول زبان تھی وہ تھی آشٹرک اور دراوڑی، دو زبانیں یہاں تھی جس زمانے میں آریہ یہاں داخل ہوئے ہندوستان میں، تو دو مشہور زبانیں تھے، آشٹرک اور دراوڑی زبانیں، جسے آریہ اپنی طاقت کے بنیاد پر یا کسی کے بنیاد پر اس کو بھگا کے جنگلوں کی طرف روانہ کر دیتے ہیں، اور یہیں سے بحث اندرونی یا بیرون کی ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا، عرب والے جو مقامی لوگ تھے اس سے میل جول بڑھنے کی وجہ سے کچھ زبان کا حصہ اس نے ایکسیپٹ کیا اور کچھ اپنی زبان کو سکھانا شروع کر دیا، اور یہاں سے جب محمد بن قاسم آتے ہیں یہاں فتح کرتے ہیں تو یہیں سے جدید سندھی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ سید سلیمان ندوی اردو کے آغاز کو سندھ سے ملاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں سے سندھ سے ہی اردو کا آغاز ہوا ہے، یہی وجہ۔ میرے خیال سے بات یہاں تک سمجھ میں آئے۔ تو پہلا حملہ جو ہوتا ہے، پہلے جو فتح ہوتی ہے وہ محمد بن قاسم کرتے ہیں اور سندھ کو فتح کرتے ہیں۔ اب بتائیے سندھ کو فتح کرنے کے بعد یہاں زبان، ایک نئی زبان آتی ہے، وہ عربی زبان آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے لوگ نہیں تھے، تجارت کے طور پہ لوگ آتے تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن پوری طریقے سے یہاں ایک نظام قائم نہیں ہوا تھا۔ تاجر لوگ آتے تھے، تجارت کر کے چلے جاتے تھے، لیکن محمد بن قاسم کو آنے کی وجہ سے، یہاں فتح کرنے کی وجہ سے ایک باضابطہ نظام قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے محمود غزنوی کا یہاں ہندوستان میں داخلہ ہوتا ہے، اور پے در پہ لگاتار جو ہے فتح کرتے جاتے ہیں محمود غزنوی، اور 11 یعنی 1000 عیسوی میں یہ کیا ہوتا ہے، پنجاب کو فتح کر کے سلطنت غزنہ میں شامل کر لیتا ہے۔ پنجاب کا علاقہ جان رہے، یہ اس کا علاقہ ہے، یہ علاقہ یاد رکھیے گا ہماچل پردیش کے نیچے ہے۔ تو محمود غزنوی ہے 1000 عیسوی میں پنجاب کو فتح کر کے سلطنت غزنہ میں یعنی اپنے علاقہ میں شامل کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی حیثیت جو حاصل ہوتی ہے وہ لاہور کو حاصل ہوتی ہے، پاکستان کا علاقہ لاہور پہ۔ تو اب یہ بتائیے کہ محمود غزنوی جب آتے ہیں یہاں تو ان کے ساتھ جو زبان آتی ہے وہ ترکی زبان آتی ہے۔ دیکھیے عربی زبان بھی آ چکی، ترکی زبان بھی آ چکی۔ اب دیکھیے زبان اسی طریقے سے میل جول کی زبان بڑھتی چلے، ادبی زبان کچھ اور ہے، بول چال کی زبان کچھ اور ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو یہ دو چیزیں آپ کو یاد کرنے کے، یہاں پہ یہ ہے کہ پنجاب کو فتح کر کے غزنہ میں شامل کیا، اور اس کے بعد مرکزی حیثیت کس کے، لاہور کو مرکزی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب یہی لاہور کا علاقہ ہے یہ جہاں سے مسعود سعد سلیمان کا ذکر آتا ہے، یہ پہلا شاعر کہا جاتا ہے، اردو کا پہلا شاعر۔ لیکن کنفیوز مت ہوئیے گا، لیکن چونکہ ان کا کوئی دیوان موجود نہیں ہے، اس لیے مسعود سعد سلیمان کو اردو کا پہلا شاعر قرار نہیں دیا گیا ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ پہلا وہ شاعر ہے جو مقامی زبان میں شاعری کی ہے۔ یہ کہا کس نے؟ یہ کہا اس وقت کا بڑا شاعر جو ہے، یعنی اس کے بعد کا بڑا شاعر جن کا نام امیر خسرو ہے۔ امیر خسرو کا نام تو ہر کوئی سنا ہے۔
امیر خسرو. امیر خسرو جو اردو اور ہندی دونوں کا پہلا شاعر ہے. انہوں نے اپنی کتاب ہے جو غرۃ الکمال جو کتاب ہے اس میں اس کے دیباچے میں انہوں نے یہ سعد سلیمان کا ذکر کیا ہے. اسی وجہ سے ان کی حیثیت ہے اور اسی وجہ سے سعد سلیمان کا ذکر آتا ہے کہ امیر خسرو نے ان کے شاعری کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اس لیے ایسا گمان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے شاعری کی ہوگی. اگر ان کے کلام اگر مل جاتے تو تاریخ کے کئی دروازے کھل جاتے اور زبان کی کئی پرتیں آسانی سے کھولی جا سکتی تھی. لیکن چونکہ امیر خسرو نے ذکر کیا اس لیے ہم لوگ مان کے چلتے ہیں کہ سعد سلیمان کا ذکر امیر خسرو نے کیا ہے کہ ان کے کچھ کلام موجود ہے. بس اتنے ہی تک یاد رکھنا ہے. لیکن اصل جو یاد رکھنا یہ کہ امیر خسرو اردو کا پہلا شاعر ہے وہ پہلا شاعر ہے امیر خسرو جنہوں نے اردو میں شاعری کی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ محمود غزنوی کے بعد 1168 سے لے کے 1193 عیسوی تک غوریوں کا حملہ لگاتار حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد 1193 عیسوی میں شہاب الدین غوری نام کا بادشاہ جو ہندوستان کا آخری بادشاہ ہوتا ہے پرتھوی راج کو شکست دے کر اجمیر پر قابض ہو جاتا ہے اور پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرکز میں کسی غیر زبانوں کا قبضہ ہوتا ہے اور یہیں سے اردو کا سلسلہ باضابطہ طور پر شروع ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یعنی 1168 سے لے کر 1193 تک لگاتار حملے ہوتے ہیں لیکن اتنی زیادہ کامیابی نہیں ملتی ہے. لیکن 1193 میں کامیابی ملتی ہے اور شہاب الدین غوری جو ہے وہ دہلی کا جو آخری بادشاہ پرتھوی راج کو شکست دے کر اجمیر پر قابض ہو جاتا ہے. اجمیر کا علاقہ آپ کو معلوم ہوگا یہ راجستھان کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے گا, یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسے شمال ہند سے لوگ جو نیچے کی طرف آ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ وسطی علاقہ سے آ رہے, بیچ کے حصے سے نہیں آتے ہیں. کوئی بھی بادشاہ اس کے بعد جتنے بھی بادشاہ آئیں گے وہ سب کے سب شمال ہند میں آنے کے ساتھ وہ گجرات کو فتح کرتے ہوئے دکن تک آئیں گے, نیچے کا علاقہ آئیں گے. جیسے ہم ابھی میپ میں دیکھ لیتے ہیں, ابھی دیکھتے ہیں وہ میپ کا. ہاں یہ دیکھیے گا شمال اور جنوب دیکھیے بیچ کے حصے سے کریں تو یہ پورا جو علاقہ ہے وہ شمال کا حصہ ہے. تو سندھ کا یہ پورا علاقہ ہے, دیکھیے سندھ کا علاقہ یہ ہے. اب جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سندھ سے ہوتے پہلے یہ گجرات یہ سب فتح کرتے کنارے کنارے یہ گجرات میں یہ دکن میں داخل ہوں گے. یہ پورا ان کا نظام رہے گا آگے چل کر. تو یہی یاد رکھنا ہے کہ شمال سے ایسا نہیں ہے کہ یہ آئے یہاں سے اور اس طریقے سے فتح کرتے ہوئے چلے آئے, نہیں بلکہ یہ کنارے سے آتے. دیکھیے گجرات راجستھان کا علاقہ, یہیں پہ اجمیر کا علاقہ ہے, پھر مہاراشٹر گجرات, یہ سارے لوگ فتح کرتے ہوئے دکن کی طرف داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اب جب 1193 میں شہاب الدین غوری دہلی کا آخری بادشاہ بن جاتے تھے, ان کے ساتھ ان کا ایک سپہ سالار ہوتا ہے, ان کا غلام رہتا ہے اور وہ سپہ سالار رہتا ہے جس کا نام قطب الدین ایبک ہوتا ہے. یہ تب تاریخی چیز یاد رکھیے گا, صرف اردو ہی یاد مت رکھیے گا, صرف میر غالب مومن ذوق مت کیجیے گا, بلکہ تاریخ سے وابستگی بھی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو قطب الدین ایبک ان کا سپہ سالار تھا. شہاب الدین غوری جب یہاں سے جانے لگ گئے تو قطب الدین ایبک کو وہ کمان دے دیا دہلی کا, اور اس کے بعد جو ہے قطب الدین 1206 میں شہاب الدین غوری کے انتقال کے بعد 1206 عیسوی میں سلطنت غلامہ کی داغ بھیل ڈالتا ہے, سلیب ڈائنیسٹی, اور یہیں سے دہلی سلطنت کا آغاز ہوتا ہے. ہسٹری جب پڑھیے گا تو ہسٹری کے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تاریخ کو. تو اینسینٹ ہے, میڈیول ہے
اور اس کے بعد ماڈرن ہسٹری ہے. یہ 3 ہے، یعنی قدیم، وسطیٰ اور جدید. تو میڈیول میں یہی دہلی سلطنت پورا پڑھنا ہے، دہلی سلطنت کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، یہی دہلی سلطنت. اور تو ان دہلی سلطنت میں سارے اردو کا آغاز ہو رہا، اردو آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دہلی سلطنت میں کون کون لوگ تھے. اگر اسے یاد کر لیجئے گا تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو لگے گا کہ نہیں اس کے بارے میں بھی ہم کچھ جانتے ہیں. تو دیکھیے اب جو ہے دلی سلطنت جو ہے وہ ہے 1206 سے لے کر 1526 تک، یہ آپ کا دلی سلطنت ہے. کیونکہ 1526 کے بعد یہ آپ کا مغل دور شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یاد کرتے چلیے. آج جو ہے اردو تھوڑا سا کم پڑھیے گا، لیکن ریلیشن اسی سے ہے، اس لیے تھوڑا سا آگے بڑھتے چلیے. ٹھیک ہے، 1206 سے لے کر یہ 1526 تک کا یہ زمانہ ہے. یہ ہے آپ کا علاقہ، کس کا ہے؟ یہ آپ کا دہلی سلطنت کا پورا ہے. اب ہے کہ اسے کون کون سے ہے، تو دیکھیے کون کون سے خاندان ہے جو دہلی میں قابض ہوئے یا دہلی پہ حکومت کیے. تو سب سے پہلے قطب الدین ایبک آتے ہیں، جو اس کے بعد غلام، اس کو کیونکہ سلیب ڈائنیسٹی کہتے ہیں، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. اب اس کے بعد سلطنت جو ہے خلجی ہے، اس کے بعد تغلق ہے، سید ہے، اور سید خاندان لوگ وہ حکومت کرتے ہیں. اس کے بعد لودھی خاندان والے لوگ، لودھی سلطنت قائم ہوتی ہے یہاں. اب اس کو یاد رکھیے گا. اب یاد رکھنے کا بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ اپنا اپنا ٹرک ہے، اگر چاہیے تو آپ اس ٹرک کو میں بتاتا ہوں، شاید کہ آپ کا کام آ جائے. میں نے تو خیر اسی طریقے سے یاد کیا ہے، شاید آپ کو کام آ جائے تو بہتر. کہ اگر یاد کر لے کہ غلاف، غلاف تو جانتے ہیں، ٹھنڈ لگ رہی ہو، اگر کم ٹھنڈ ہو غلاف اگر اوڑھ لیتے ہیں تو سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے. تو یاد کر سکتے ہیں اگر سانس لینا ہو تو کیا کہتے ہیں، غلاف اگر کھل جائے، یعنی غلاف کھلے تو کیا ہے، سانس لو. میرے خیال سے یہ تو یاد ہو جانا چاہیے کہ غلاف کھلے تو سانس لو. کیونکہ ایک ترتیب وار یاد کرنا کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ آئے، اس کے بعد یہ آئے، تو اسے یاد کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹرک اپنا لیجئے کہ غلاف کھلے تو کیا، سانس لو. اب اگر یہ یاد کر چکے ہیں تو دیکھیے غلاف سے یاد رکھیے گا کہ کیا ہے، کون سا خاندان، کون سا سلطنت ہے، تو وہ ہے غلام سلطنت، سلیب ڈائنیسٹی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کھلے، دراصل کھلنا اور خلجی دونوں میں کیا ہے، کا اور کھا کا فرق ہے ہندی میں. تو کھلے سے آپ یاد کر لیجئے گا خلجی، کھا یہاں پہ آتا ہے. اس کے بعد تا آئے گا، تو سے ہو گیا تغلق، سانس کا سین آتا ہے، اس سے ہو گیا سید، اور اس کے بعد لا سے یعنی لام سے لودھی. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی غلاف، غین کیا ہو گیا، غلام، کھلنا کھا تو خلجی، تو یعنی تا تو تغلق، اس کے بعد سانس مطلب سین تو سید، اور لو مطلب لام، لودھی. میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب یاد کرنا ہے یہ کہ ان کے جو ہے سلطنت کو قائم کرنے والا کون کون تھا، تو اسے بھی آپ تھوڑا سا دماغ لگا کے یاد کر سکتے ہیں. اس کے لیے کیا کیجئے گا کہ ایک یاد کیجئے گا کہ لکھ لیجئے گا قطب نام کا کوئی بھی ایک آدمی تھا. یاد کر لیجئے، یاد کرنے میں کیا جاتا ہے سمجھ لیجئے.
کہ قطب نام کا کوئی آدمی تھا اور اس کو کہتا وہ کیا آ گیا، قطب جل گیا. اور کب جل گیا؟ وہ جب کھیر بنا رہا تھا، کھیر بنا کر. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو چلیے تو دیکھتے ہیں کہ کس نے کون قائم کیا. تو قطب سے تو کیا ہے، غلام ونش کا جو ہے، غلام خاندان نے کیا کیا، قطب الدین ایبک. ٹھیک ہے. اس کے بعد جا سے جلے مطلب کیا، جلال الدین خلجی. ٹھیک ہے. اس کے بعد تغلق کیا ہے، غیاث الدین تغلق. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہو گیا کھیر سے، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا اس کا، لیکن یہ بنا کر مطلب ہے بہلول لودھی. سید ونش کا ہو گیا خضر خان. یہ ہے. تو میرے خیال سے یہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. اسی طریقے سے ٹرک کو یاد کر لیجئے کہ غلاب کھلے تو سانس لو، مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے غلام، اس کے بعد خلجی خاندان آیا، اس کے بعد تغلق، اس کے بعد سید، پھر لودھی. اب کون کون ہے؟ تو قطب یا غلام کا قطب الدین ایبک ہے، خلجی کا جلال الدین خلجی ہے، اور تغلق کا غیاث الدین تغلق ہے، اور اس کے بعد سیاح ڈائنیسٹی کا یہ خضر خاں ہے، اور بہلول لودھی ہے. بنا کر مطلب بہلول لودھی ہے، لودھی آپ کا سلطنت کا. تو اتنا تو آپ یاد کر لیے. اب تھوڑا اور آگے یاد کر لیجئے، اس کو ہٹاتے ہیں ابھی. اگر جھیل رہے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں، اگر سمجھ میں بات آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ٹھاک ہے. اب آپ کو یاد رکھنا کا پڑے گا کہ یہ ہے کہ 1206 سے لے کے 1526 تک یہ ہے. اب کس کی سلطنت کہاں تک رہی، یہ یاد کرنے کا بھی آسان سا طریقہ ہے کہ آپ تھوڑا سا گنتی یاد کر دیجئے. 6 90 20، اتنا یاد ہو گیا دوست؟ 6 90 20 رٹ جائیے. 6 90 20، 6 90 20. اگر 6 90 20 یاد کر لیے تو ایک اور آئیے، وہ ہے 98 14 51 اور لاسٹ میں 26. دو دو کا جوڑا لگا لیجئے. یہ ہے یہ یہاں یہاں یہاں. تو اگر یہاں تک آپ یاد کر لیے، یعنی 6 90 20 98 14 51 26، جیسے آپ یاد کرتے ہیں موبائل نمبر، ویسے یاد کر لیجئے ان ڈیجٹ کو. آج اگر صحیح سے پڑھ لیں گے تو دہلی سلطنت ہی آپ کو پورا یاد ہو جائے گی. یاد کر لے، سمجھ لیجئے. تو 6 90 20 98 14، اس کے بعد 51، پھر 26. چلیے اب بھی اگر یاد ہو گیا یہاں تو اب اس کا جوڑیے. 1200 سے شروع ہوتا ہے تو 6 میں ملا دیجئے. 1206 یہاں سے دہلی سلطنت کا آغاز ہوتا ہے، اور کس کا؟ سلطنت غلامہ کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 90 میں دیکھتے ہیں تو 1290، یعنی 1290 میں کیا؟ خلجی سلطنت. اس کے بعد دیکھتے ہیں 1320، یہ آپ کو تغلق. 98 میں دیکھیے گا تو یہاں 1398. اس کے بعد یہ دیکھیے گا سید 1414، اور اس کے بعد 15 میں دیکھیے گا 15 نہیں 51، 1451، 1451، اور لاسٹ میں یہاں آپ آ جائیے 1526. یہ آپ کو مغل کا دور شروع ہو جائے گا. یہ بہترین طریقہ ہے یاد کرنے کا. اگر چاہیں تو آپ یاد کر سکتے ہیں آرام سے، اور یہ سارے عہد آپ کو معلوم ہونا چاہیے.